کامیابی کے پیروکار بنتے ہوئے نظر آئیں گے تو وہ کوئی اور ذات نہیں بلکہ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی برعکس ذات اگر کسی کی ہے تو ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا. اگر مسلمانوں کے لیے اگر کوئی آئیڈیل اس وقت ہے تو وہ سب سے بڑی ذات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم نے مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کو درکنار کر دیا, ان کے بتائے راستے پر عمل کرنا چھوڑ دیا. آج ابھی تو ہم در در بھٹکتے نظر آ رہے ہیں. اب آپ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے سمجھاتا ہوا چلا. اسی ہندوستان کی سرزمین پر ایک ابراہیم ناجی نام کا شخص, ابراہیم ناجی, جو کہ انگریزی ادب میں اسلام کی سچائی بیان کرنے والے بہت بڑے کاتب ہیں, بہت ہی کتابیں انہوں نے لکھی. یہ تاریخ کا فلسفہ ہے. ابراہیم ناجی جنہوں نے انگریزی ادب کی زبان پر کئی ہزاروں کتاب لکھی, وہ اللہ کے رسول سے بے پناہ محبت کرنے والے تھے. آپ ایک مرتبہ یوروپ کی سرزمین پر گئے, آپ ایک مرتبہ یوروپ کی سرزمین پر گئے. یوروپ پہنچنے کے بعد آپ نے کیا دیکھا کہ چاروں طرف عیسائیت کا دور ہے, چاروں طرف عیسائیت کا دور ہے. اور جو پرہیزگار آدمی ہوتا ہے نا, وہ کھانے سے لے کر کے پینے تک, چلنے سے لے کر کے بیٹھنے تک ساری چیزوں میں شریعت کو تلاش کرتا ہے. اس کا یہی مقصد ہوتا ہے اگر زندگی کے اندر بھوکا رہنا پڑ جائے تو ہم پڑھ سکتے ہیں, لیکن مصطفیٰ کی شریعت کو چھوڑ نہیں سکتے, مصطفیٰ کی شریعت کو پامال نہیں کر سکتے ہیں. ایسے وقت میں یوروپ کی سرزمین پر جب ابراہیم ناجی پہنچتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف بےہودگی کا دامن پسارے لوگ رہ رہے ہیں. انسان کے جسم سے ملا ہوا ہے. آپ کو اسی عالم میں بھوک کی شدت محسوس ہوتی ہے. آپ نے ایک ہوٹل کا انتخاب کیا, آپ اپنے قدم مبارک سے ہوٹل کی طرف نکلتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں جیسے ہی آپ نے پہلا قدم, ابراہیم ناجی نے پہلا قدم ہوٹل کے اندر داخل کیا, کیا دیکھا کہ وہاں کا ماحول یہ ہے, بڑی ہی بےہودگی کا ماحول ہے, بڑی ہی بے پردگی کا ماحول ہے. عیش و عشرت اتنی عام تھی کہ وہاں پر آپ نے جیسے ہی اپنی ماتھے کی نگاہوں سے اس ہوٹل کا ماحول دیکھا ہے, اپنی آنکھوں کو نیچے کر لیا ہے, ایک ٹیبل پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں. ٹیبل پر بیٹھنے کے بعد ایک خادم نے آواز دی, خادم آیا کہ حضور بتائیے آپ کا کیا آرڈر ہے. آپ نے فرمایا فلاں فلاں چیز لے کر کے آؤ. وہ شخص گیا, فلاں فلاں چیز لانے کے لیے گیا, لیکن اتنے میں ابراہیم ناجی وہاں اپنی ٹیبل سے کھڑے ہوتے ہیں. کھڑے ہونے کے بعد اپنے ہاتھوں کو دیتے ہیں واش بیسن پہ جا کر کے, ہاتھوں کو دھو کر کے آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ نے سارے نظارے کو ایک مرتبہ میں دیکھ لیا کہ حال یہ ہے کہ انسان جسم سے چپٹا ہوا ہے, شراب نوشی عام ہو رہی ہے, بےہودگی چاروں طرف عیاری کر رہی ہے, بےہودگی کا پردہ فاش ہو چکا ہے. چاروں طرف اگر دیکھا جائے جدھر بھی نگاہ اٹھا کر کے چاروں طرف غیرت کے لوگ ہیں, غیرت ماننے والے لوگ ہیں, کوئی خدا کو پہچاننے والا نہیں ہے. اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیتے ہیں, نیچے جھکانے کے بعد ٹیبل پر بیٹھ جاتے ہیں. جو خادم گیا لا کر کے آپ کے آرڈر کو لایا, آپ نے کھانا تناول فرمایا. کھانا تناول فرمانے کے بعد جو سارے لوگ ناچ رنگینیاں منا رہے تھے, عیسائی لوگ جتنی بھی بےہودگی حرکتیں کر رہے تھے, سب لوگوں نے کچھ محاسر لوگوں نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے ٹیبل کے اوپر, ٹیبل پر بیٹھا ہوا ہے, ٹیبل پر کرسی لگی ہے, کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. حال کیا ہے, کھانے کا انداز الگ ہے, پینے کا انداز الگ ہے, بیٹھنے کا انداز الگ ہے, بات کرنے کا انداز الگ ہے. یہ دیکھو مصطفیٰ کی شان دیکھو, جن نگاہوں میں مصطفیٰ کی محبت بس جایا کرتی ہے, اور جو سچے دل سے مصطفیٰ کی محبت سے اپنے آپ کو بیزار کر لیتا ہے, اس کا عالم کیا ہوتا ہے. دنیا دیکھتی ہے اور دیکھ کر کے یہی کہتی نظر آتی ہے غیرے کا رشتہ دار نہیں بلکہ مصطفیٰ کا سچا عاشق نظر آ رہا ہے. یہی حال وہ ابراہیم ناجی کا تھا. ابراہیم ناجی جب ٹیبل پر کھانا کھا رہے تھے, تمام عیسائیوں نے دیکھا, کیا دیکھا کہ کھانے کا انداز الگ ہے, پینے کا انداز الگ ہے, لقمہ جو منہ کے اندر جا رہا ہے وہ بھی انداز الگ ہے, بیٹھنے کا انداز الگ ہے, پانی پینے کا انداز الگ ہے. تمام لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں, آ کر کے ابراہیم ناجی کے پاس آتے کہتی ہے, اے میاں ذرا یہ بتاؤ
करते हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका नाम क्या है, आप किस मजहब के फॉलो करने वाले हैं, आप किसको अपना आइडियल मानने वाले हैं। इब्राहिम नाजी की ज़बान में अपनी इब्राहिम की गर्दन नीचे झुकी हुई है, सारी बातों के जवाब दे रहे, कह रहे हैं कि मैं हिंदुस्तान की ज़मीन का रहने वाला हूँ, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और मेरा मजहब पूछते हो, मेरा मजहब मजहब इस्लाम है, मैं मजहब इस्लाम का फॉलो करने वाला हूँ। और मेरे आइडियल को पूछते हो तुम किसकी पैरोकार पर अमल करते हो, मैं मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करता हूँ, उनके तरीके को अपनाता हूँ। इतना सुना था, इतना सुनने के बाद पूरी दुनिया पूरी लोगों के अंदर एक ही शख्स ऐसा मालूम होता है, तमाम लोग हैं लेकिन तमाम लोगों के अंदर किसी को खाने का तरीका नहीं मालूम है, किसी को पीने का तरीका नहीं मालूम है, जो जानवरों के तरीके हुआ करते हैं उसी तरीके से खाना और